صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1285 حضرت انس بن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے جنازے میں حاضر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، جن کا 5 عیسوی میں انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو، چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے کہا کہ آج رات تم میں سے ایسا کون ہے جس نے ہم بستری نہ کی ہو؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ، جس نے آج رات ہم بستری نہ کی ہو۔ تو پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم قبر میں اترو، اور پھر وہ قبر میں اترے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہزادی کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قبر میں اترنا پسند نہ کیا، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا اور حضرت ابو طلحہ کو قبر میں اترنے کا حکم دیا، کیونکہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عرصہ دراز تک بیمار رہی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ اس رات فوت ہو جائیں گی، اس لیے انہوں نے اس رات اپنی لونڈی سے جمع کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ مریضہ بیوی جو قرب المرگ تھی ان کا خیال نہ کرتے ہوئے لونڈی کے ساتھ مشغول ہوں، چنانچہ عتاب کے طور پر ان کو قبر میں اترنے سے اشارے کے ساتھ منع کر دیا۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد یا باوقت وفات جمع کیا تھا، یا انہیں صاحبزادی کے انتقال کا علم تھا۔ رافضی حضرات غلط پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ رافضی حضرات غلط پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہا نے موت کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے جمع کیا تھا، یا ان سے جمع کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی۔ یہ کسی بھی حدیث میں اس کا ارشاد تک نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں رافضی حضرات پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1286 حضرت عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی ام ابان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا، ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ میں ان دونوں حضرات کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا، اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازو میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عثمان سے کہا
جو آبان کے بھائی تھے، رونے سے کوئی کیوں نہیں رکتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عثمان سے کہا جو آبان کے بھائی تھے، رونے سے کیوں نہیں رکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، لیکن بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جب کسی کی موت ہو جاتی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہوئے دیکھے گئے، لیکن ان رونوں سے منع کیا گیا ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں پر پیٹتے ہیں اور بہت غلط بیانات بھی ساتھ کرتے ہیں اور چیخ و پٹاخ اور بہت کچھ کرتے ہیں، ایسے رونوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا رونا نہ رویا جائے جس کا میت کو کچھ فائدہ نہ ہو۔ لیکن عورتوں کے لیے جو حکم ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے سوائے یعنی کہ اپنے خاوند کے سوائے باقی کسی بھی مرد کا جو موت کا سوگ ہے وہ صرف 3 دن تک بنائیں، اور اپنے خاوند کا جو سوگ ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک بنائیں۔ خاوند کے سوائے باپ، بیٹا، بھائی کوئی بھی وفات پا جائے تو ان کا سوگ بھی 3 دن بنانے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1287، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا۔ پھر آپ بیان کرنے لگے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے چلا، جب ہم بیدا تک پہنچے تو سامنے ایک ببول کے درخت کے نیچے یعنی کہ ککری کے درخت کے نیچے چند سوار نظر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ میں صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلو امیر المومنین بلاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو امیر المومنین بلاتے ہیں، چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ خیر یہ قصہ تو ہو چکا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے بھائی، میرے صاحب۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صہیب رضی اللہ عنہ تم مجھ پر روتے ہو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صہیب رضی اللہ عنہ تم مجھ پر روتے ہو، تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1288، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رحمت عمر پر ہو۔ باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے، باخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگی کہ قرآن کی یہ آیت تم کو بس کرتی ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت یعنی ابان کے جنازے میں سورۃ نجم کی یہ آیت پڑھی اور اللہ ہی
ہنستا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ خدا کی قسم، ابن عباس کی یہ تقریر سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حدیث نمبر 1287 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تو انہوں نے حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کے اوپر اس کے گھر والوں کی طرف سے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو میں نے حدیث نمبر 1287 میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عصیب رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے، جب یہ واقعہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عمر پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ پاک ان پر رحم کرے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مومن کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ مومن کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اس کی وفات کے بعد، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے مزید عذاب کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تمہارے لیے کافی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ جو رو رہا ہے گناہ تو وہ کر رہا ہے تو عذاب مرنے والے کو کیوں ہوگا، یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ نے کہا، اللہ کی قسم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کچھ نہ کہا، یعنی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ حدیث نمبر 1291 حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹی بات بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ و ماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے، یعنی کہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہو اور وہ منسوب میرے ساتھ کرے جو میں نے بات نہیں کی، تو وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جو میں نے بات نہیں کی وہ مجھ سے منسوب کر کے کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو مجھ سے منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا۔
پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص کسی میت کے اوپر نووا کرتا ہے، یعنی کہ پیٹتا ہے، چلاتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1292 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نووا کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ابدن کے ساتھ اس حدیث کو عبدل علی نے بھی یزید بن زریہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی روبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے فدتا نے کیا، اور آدم بن ابی ایاس نے شعبہ سے یوں کہا کہ میت پر زندے کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1294 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گربان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت گربان پھاڑنا اور رخسار پیٹنا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر پر عدم رضا کی دلیل ہے۔ اگر کسی کو اس کی حرمت کا علم ہے، اس کے باوجود اسے حلال سمجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ مذکورہ حدیث کے متعلق کسی قسم کی توجیہ یا تعویل کرنے سے منع کرتے تھے کہ اس سے واہیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، جو لوگ ایسا فعل شنیع سے روکنے کا باعث ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی حدیث پر ختم کرتا ہوں اور نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو ہماری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔